27 دسمبر 2007 کو جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کو جو ہے اساسینیٹ کر دیا گیا تھا، اور پھر کراچی شہر کا جو حال ہو گیا تھا، اور جو اس کے بیچ میں بہت ساری دلہنیں جو ہیں وہ پارلر میں پھنس گئی تھیں. آئی واز فارچونیٹ انف، اور مہندی لگا کے بس میں فارغ ہوئی تھی تو مجھے پتا چلا تھا کہ ایسا ہو گیا، تو ہمیں جلدی ہی کچھ کرنا تھا، تو بہت چھپ چھپا کے. تو کیا ایک کامیاب شادی کے لیے ایک شاندار شادی کا فنکشن ہونا ضروری ہے؟ سارے مسئلے کے جو جڑ ہے سوشل میڈیا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے حساب سے چائنا ہے. Man is a pleasure seeking animal when he cannot find the purpose. شادی کر کے پھنس گیا یار، شادی لڈو موتی چور کا، شادی نہ کرنا یارو. مطلب یہ جتنے جوکس ہیں یہ سارے جو ہیں شادی کے بارے میں کیوں ہوتے ہیں؟ تو شیطان بڑا ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے ایک میرٹل ریلیشن شپ کے اندر. کیا نکاح، شادی شدہ زندگی، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن، اس کے لیے دیے جانے والے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ رسپانسبل نہیں ہونے چاہیے؟ ارے یار زندگی مجھ سے یار چک چک کرتی رہتی ہے یار، عورتیں تو ہوتی ایسی. بہت لطیف رشتہ ہے نا نکاح جو ہے، یہ بہت لطیف رشتہ ہے. لطیف بھی ہے اور میثاقاً غلیظہ بھی ہے، ہیوی کانٹریکٹ. السلام علیکم، ویلکم ٹو موم کاسٹ. میں ہوں تزین عطا الرحمان، اور میرے ساتھ ہیں میرے ہسبینڈ فرحان ملک صاحب. اور اس سال یہ ہماری ویڈنگ اینیورسری پھر سے بھول گئے ہیں، تو بتائیں کیوں ہر سال ایک ہی بات؟ Because it's cool for husbands to forget مطلب wedding anniversaries. why is it cool؟ کیا مطلب کیا ہے یہ؟ Yeah. Men are supposed to be non-emotional. They are supposed to forget these things. I'm a cool man, so I forget my wedding anniversary. مطلب یہ کولنس کی کون سی ڈیفینیشن ہے کہ وہ ایک اتنا امپورٹنٹ ڈے جو ہے اس کو بھول جائیں؟ ویسے آپ کو یاد ہے ہوئی کب تھی ہماری شادی؟ ہماری شادی کی تو کہانی ذرا مختلف ہے، لیکن that's precisely the point. Hello everyone, I'm فرحان ملک. ہم آج میں اور تزین 2 مہینے کے بعد پھر بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم ڈسکس کریں گے شادی اور اس سے جڑے تمام اسٹیریوٹائپس، جس میں ایک بہت بڑا اسٹیریوٹائپ یہ بھی ہے کہ شادی کی جو سالگرہ ہوتی ہے وہ بیویوں کو یاد رہتی ہے اور مرد بھول جاتے ہیں. میں اپنی شادی کی سالگرہ نہیں بھولتا. اس سال کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں تزین کو وش نہیں کر پایا، اور یہاں تھی بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں نا کیا ہے ہماری ویڈنگ اینیورسری کی ڈیٹ، کیا ہے، کب ہوئی تھی ہماری شادی؟ ہمارا نکاح 25 دسمبر کو ہوا تھا، اور آپ تو کی نیشنل نکاح ڈے ہے ہمارا. اور آپ کی جو رخصتی تھی وہ 29 دسمبر کو ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے؟ ہاں، لیکن مجھے اچھا ہمارے کیس میں کنفیوژن کیوں ہے تزین، یہ آپ اگر بتانا چاہیں. ہماری شادی جو ہے وہ 2007 میں ہوئی تھی، اور You're not sure? I'm sure 2007 میں ہوئی تھی، اور اس کی جو تاریخ طے کی گئی تھی وہ تھی 28 دسمبر 2007. اب آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 27 دسمبر 2007 کو جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کو جو ہے اساسینیٹ کر دیا گیا تھا، اور پھر کراچی شہر کا جو حال ہو گیا تھا، اور جو فساد اور مختلف ہر جگہ جلاؤ گھیراؤ اس سب کی ایک کیفیت ہو گئی تھی، بہت خوف و ہراس پھیل گیا تھا. اس کے بیچ میں بہت ساری دلہنیں جو ہیں وہ پارلر میں پھنس گئی تھیں. آئی واز فارچونیٹ انف، کیونکہ میں نے مہندی گھر میں لگوائی تھی اور میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور مہندی لگا کے بس میں فارغ ہوئی تھی تو مجھے پتا چلا تھا کہ ٹی وی آن کیا تو پتا چلا کہ ایسا ہو گیا. مہوش اور کاشف، مہوش پھنس گئی تھی، کاشف کی وائف، شی گاٹ اسٹک. اس کا اس دن ولیمہ تھا. جن لوگوں کی اس دن شادی تھی ان کا تو بہت برا حال ہو گیا تھا. وہ بیچارہ اس کو پارلر سے طارق روڈ پک کرنے گیا اور اس کو آگ لگ رہی تھی. She had to stay in the parlor. بہت رات کو وہ واپس گھر آئی تھی، تو ایسا بھی ہوا تھا ہمارے دوستوں کے ساتھ. We were fortunate enough. لیکن جو انفارچونیٹ چیز ہمارے کیس میں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہماری شادی پھر اگلے دن 28 تاریخ کو نہیں ہو پائی تھی. اور اچھے اور بھلے دنوں کے انتظار کیا جاتا ہے، شاید بہت دنوں تک نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ میرے بھائی اور ان کے بھائی سب باہر سے آئے ہوئے تھے، اور ان کی بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ یہاں پر تھے، سب کی واپسی کی فلائٹس تھیں، تو ہمیں جلدی ہی کچھ کرنا تھا، تو بہت چھپ چھپا کے اندھیرے میں ایک ریسٹورینٹ میں ہماری رخصتی کا جو فنکشن ہے وہ کیا گیا تھا. So that's the story کہ ہم اس وجہ سے کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ 28 کو تو تھی لیکن ہوئی نہیں، تو ہوئی کب؟ ولیمہ 30 کو تھا لیکن ہوا نہیں، تو ہوا کب؟ تو اس وجہ سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن اس لاسٹ منٹ چینج آف ڈیٹ کا ایک اور مطلب تھا، اور وہ یہ تھا کہ جہاں اور جس طرح سے ہماری شادی پلانڈ ہوئی تھی جی، اس طرح اس کے سارے انتظامات ٹھپ ہو گئے تھے. ایسا ہی تھا. وہ جو بڑا سوچ سمجھ کر ایک پارلر ڈھونڈا گیا تھا، اور اس کے ریویوز اور یہ اور وہ ہال تھا. ہاں، اور وہ ایک یہ بھی ضد تھی کہ ریگولر ہالس میں نہیں کرنا ہے، کچھ ہٹ کر کرنا ہے، کچھ ایسی الگ جگہ پہ ایک الگ وینیو دیکھ کر اس میں کرنا ہے. تو بھائی وہ سارے جو خواب تھے وہ تو چکنا چور ہو گئے تھے، اور سونے پہ سہاگا بہت ہی ایک گلی کے پارلر سے تیار ہو کے ایک بہت ہی کوئی نمونہ سا ایک دلہن بنی تھی، اور ایک دلہا جو ہیں وہ بھی بھاگتے دوڑتے آئے تھے اندھیرے میں. اگر مطلب کسی کو مجھے بلیک میل، آپ لوگوں کو پتہ ہے میں
آسانی سے بلیک میل نہیں ہوتا, کافی اس سلسلے میں قربانیاں بھی دے رہا ہوں آج کل. لیکن اگر کسی کو مجھے بلیک میل کرنا ہو تو وہ بارات والے دن کی میری کلہ پہنے ہوئے جو تصویر ہے وہ دکھا کر مجھے بآسانی بلیک میل کر سکتا ہے کہ میں اس کو پبلک کر دوں گا, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک میں زندگی میں کبھی اتنا ہیڈیس اور ہارریبل لگا ہوں گا جتنا میں اپنی بارات والے دن لگ رہا تھا. پتہ نہیں شیروانی کا سائز بھی ٹھیک نہیں تھا, کلہ بھی چھوٹا تھا, پتہ نہیں اس نے مجھے کسی اور کی چیز پکڑا دی تھی, میں بھاگم بھاگ لے کے آ گیا. اٹ واز اے ڈیزاسٹر بٹ وی ٹرن آؤٹ آلرائٹ. ویڈنگ واز اے ڈیزاسٹر بٹ آور میں یہ میرج سوچتی ہوں کہ الحمدللہ. ہم وہ تصویریں اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھیں, یا پھر واقعتاً لوگ نہیں دیکھتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا زیادہ دیکھتا ہوگا اور ریوزٹ کرتا ہے جتنا ہم اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اس فوٹو البم پر اور اس ویڈیو پر. لوگ دیکھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, ایک نوسٹالجک ویلیو تو ہوتی ہے چیزوں کی, دے کیپچر مومنٹس ان ہسٹری. اور لیکن کوئی اگر ہسٹوریکل مومنٹ ہو تب, کوئی ایسا مومنٹ ہو جس میں کوئی خبر ہو, جیسے ہماری شادی کی تصویروں میں جو شعیب ہے میرا دوست, وہ جو جاگرز اور جینز پہن کے دیواریں ٹاپتا ہوا پہنچا ہے, تو وہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے کہ میرا سب سے قریبی دوست جاگرز اور جینز پہن کے باراتی دلہے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو وہ At least he made it. ہاں, یہ ایک مومنٹ ہے کہ یعنی کیوں یہ اتنا قریبی دوست جاگرز اور جینز پہن کیوں کھڑا ہے, تو اس میں ایک خبر ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں تو دلہا جاگر اور جینس میں نہیں تھا, اس کو شیروانی مل گئی. تو اس طرح کی کوئی چیز ہو تو کچھ ہوتی ہے ویلیو. ادروائز روٹین, اگر دلہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں, پھر اس کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر خالہ پھپھا ماموں, اس میں خبر کوئی نہیں ہے. اور لاٹ آف ٹائمز آپ جن لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچا رہے ہوتے ہیں وہ ریئلی آپ کے لیے شاید بہت زیادہ میٹر بھی نہیں کرتے. اور اب تو ریسنٹلی ہم نے بھی دیکھا کہ تصویریں کھنچوانا اب شادی کا سب سے بڑا رسم تصویر کھنچوانا ہو گئی ہے. شادی کی رسومات میں ایک اضافہ ہو گیا ہے کہ رسم میں تصویر کھنچائی, اور اس میں روٹھا راٹھی بھی ہو رہی ہے, لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں, اور فل سین آن ہو جاتا ہے نا. نہیں, یہ تو پرانی رسم ہے روٹنے راٹنے کی. یہ تو نہیں, لیکن پہلے کسی اور وجہ سے ہوتی تھی. بیسکلی وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ ہمیں اہمیت نہیں ملی, داماد ایڈ گیا. پہلے داماد ایڈتے تھے, اب ہر کوئی ایڈ جاتا ہے. تو اب چاہے داماد اچھے ہو گئے. نہیں, لیکن تزین میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا. ہم اسٹیریوٹائپس کی بات کر رہے تھے. ہم نے اسٹارٹ کیا کہ مرد بھول جاتے ہیں, بیکاز یہ ایک مردوں کے بارے میں اسٹیریوٹائپ ہے کہ وہ کول ہوتے ہیں, وہ ایموشنل نہیں ہوتے, اور یہ سالگرہ اور ویڈنگ ڈیٹ یاد رکھنا ان کے لیے ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا. اور دوسری طرف مردوں سے یہی توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ دہائیوں بعد کسی چیز کا بدلہ لینے کا ریونج کو اپنے اندر یاد رکھ سکتا ہے. تو بڑا عجیب, مردوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہے تاریخ اور معاشرہ. لیکن یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ مین فرگیٹ دیئر ویڈنگ ڈیٹس. بٹ آج ہم اس کے علاوہ مزید اسٹیریوٹائپ سے ہی بات کریں گے, جس میں سے ایک بہت بڑا اسٹیریوٹائپ یہ ہے جو میں نے تم سے کہا, our wedding was a disaster the day whatever happened, لیکن our marriage has been okay. شادی تو ٹھیک ہی گزری ہے, ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قتل وتل تو نہیں کیا ابھی تک, اللہ کا شکر ہے, سروائیو کر گئے, اللہ کا شکر ہے. تو کیا ایک کامیاب شادی کے لیے ایک شاندار شادی کا فنکشن ہونا ضروری ہے؟ یہ ہے پہلا سوال. ہاں, ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے. اور ہم پچھلے 2 سال سے جب سے موم کاسٹ شروع ہوا ہے اور دسمبر آتا ہے تو ہم ایک سادی شادی کے اوپر ہم ایک بات کرنا, ایک ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس پہ بہت سارا کانٹینٹ بھی ہمارا بنتا ہے. اس سال نہیں کیا میں نے کچھ اس طرح کا, کیونکہ ہم خود ایک انتہائی غیر سادہ شادی میں مصروف تھے دسمبر میں. ہاں, وہ بھی تھا. اور دوسرا یہ کہ میں نے اس سال یہ ڈفرینٹلی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں, یا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام ایک طرح سے ہو رہا ہے وہ اب کسی اور طرح سے کرنے کے بارے میں لوگ سوچیں, تو ہمیں یہ سمجھنے کی اور یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں, جو یہ لیوش ویڈنگس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, جو ایک دن کے لیے دلہا جو ہے وہ بادشاہ ہند بن جاتا ہے اور دلہن جو ہے وہ ملکہ عالیہ بن جاتی ہے, اور وہ ایک پورے مطلب نہ ہمارے گھر ویسے ہیں جیسا وہ ویڈنگ ہال ہوتا ہے, نہ ہمارا پہناوا ویسا ہوتا ہے جیسے ہم اس وقت پہن کر جن کپڑوں میں ہم جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم اتنی مطلب ایکسٹرا ویگنٹ اور اس طرح کی چیزیں کرتے کیوں ہیں, اس چیز کی جو سائیکالوجی ہے اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کیوں کرتا ہے. وہ ایک بہت بڑا میجر ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے یا اس کے اگینسٹ کچھ کرنے کے لیے اس کام کے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش جو ہے میں نے اس سال کوشش کی کہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. تو
آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو لیٹس گیٹ دی فیکٹ اسٹریٹ. ایک پاکستان کی ایوریج انکم $150 ہے ٹھیک ہے، مہینے کی. دیٹس اراؤنڈ 35-40 ہزار روپے ایک ایوریج انکم ہے. ہمارے ہاں میرے خیال سے صرف شادی کا ایک فنکشن، بارات کا بھی فنکشن اگر کوئی بہت ہی سادگی سے بھی کر رہا ہو تو اس میں اس شخص کی پورے سال کی تنخواہ تو خرچ ہو جاتی ہے. یہ میں صرف شادی کے فنکشن کی بات کر رہا ہوں جس میں اس نے بریانی اور ایک سالن کھلایا، ایک ہال کیا، فوٹوگرافر بلایا، شادی کا جوڑا. یہ مطلب یہ بالکل اس میں اس نے کوئی بلکہ جو چیزیں آپ نے گنوائی ان میں سے کچھ چیزیں شاید مائنس ہی کرنی پڑ جائیں تب بھی اس کو 3 سے 4 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں خرچ ہو جائیں گے اگر وہ ایک مڈل کلاس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک لوور مڈل کلاس. اور یہ تو صرف 1-2 گھنٹے کا فنکشن ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جتنے لوازمات ہیں. تو ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی 1 سال پہلے، اب پتہ نہیں اب تو نمبر بہت بڑھ گیا ہوگا، کہ این ایوریج پاکستانی اسپینڈز اراؤنڈ 50x آف دیئر منتھلی انکم. 40 to 50x مطلب 50 ٹائمز، مطلب اپنے اس کو کہہ لو نا 3 سے 4 سال کی تنخواہ ایک ویڈنگ فنکشن پہ لگا دیتا ہے ایوریج پاکستانی. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو 2 ملین 3 ملین کماتے ہیں، شاید وہ اپنے حساب سے کر دیتے ہو، گاڈ نوز. لیکن ایک ایوریج پاکستانی اتنا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے 3 سال کی جو پیسے اس نے جمائے ہوتے ہیں خرچ کرتے. تو پہلا تو فیکٹ یہ ہے کہ وی اوور اسپینڈ. یہ تو ایک فیکٹ ہے. وہ جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے وہ شاید ہماری زندگی کا مہنگا ترین گھنٹہ ہوتا ہے. مطلب ایوری تھنگ از پیرشبل. کوئی چیز اس میں سے ایسی نہیں ہوتی کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں. کھانا دلہن کو گھر لے جاتے ہیں. اب وہ بھی ایک سٹیریو ٹائپ ہے کہ دلہن آپ کو گھر کیوں نہیں لے جاتی، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن کھانا، وہ کپڑے آپ دوبارہ نہیں پہنتے، وہ جیولری آپ دوبارہ نہیں پہنتے، وہ تصویریں آپ پتہ نہیں سالوں دوبارہ نہیں دیکھتے، وہ جو فلاورز لگے ہوئے ہوتے ہیں اسٹیج پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، کھانا کھا کے ختم ہو جاتا ہے. اس ہال کا رینٹل، مطلب آپ کو پتہ ہے تزین، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اشارے فیصل پہ، یہاں پہ بہت سارے ہالز ہیں. دسمبر جنوری کے سیزن میں یہاں کے ہالز کا 3 گھنٹے کے 7 سے 12 کے ایونٹ کا کرایہ، مطلب ایکچولی تو 9 سے 12 کا ایونٹ ہوتا ہے نا، 9 بھی نہیں سٹارٹ ہوتا، 10 سے 12 ہوتا ہے. تو 10 سے 12 کے یا 9:30 سے 12 کے ایونٹ کا کرایہ، 3 گھنٹے کا کرایہ 18 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈی ایچ اے میں ایک اور بینکویٹ ہے، اس کا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں صرف اس جگہ کے استعمال کا کرایہ ہے. مطلب کھانا شامل نہیں ہے اس میں، کھانا نہیں، کوئی الگ سے اسٹیج بھی نہیں ہے، جو اسٹیج ہے وہی ہے. یعنی کہ تقریباً 5 سے 7 لاکھ روپے گھنٹہ صرف رینٹل کاسٹ ہے. اٹس کریزی. اینڈ جو اس میں ایک پاگل پن کا وحشیانہ اضافہ پچھلے 10 سالوں میں دیکھا گیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے میرے خیال سے. کیا؟ I'm going back to the question you asked, کیوں ہو رہا ہے؟ I think اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے. اچھا. سوشل میڈیا has given rise to نرگسیت یا نارسسزم. Everyone wants to be the hero. وہ کہتے ہیں نا it's the age of the individual. Influencer. میں امپورٹنٹ ہوں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ریلیشنز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے معاشرہ جتنا کنیکٹ ہو رہا ہے اتنا اکیلا ہوتا جا رہا ہے. تو میں امپورٹنٹ ہو گیا ہوں. اب میری زندگی میں یہ ایک موقع ہوتا ہے. ہم بیسیکلی جو بات اکثر کرتے ہیں کہ انسان از اسٹوری ٹیلنگ اینیمل ہے نا، اور ہر کہانی کا ہیرو وہ خود ہوتا ہے. ہر انسان کی کہانی کا ہیرو وہ خود ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنا چاہتا ہے. دنیا کا سب سے ناکارہ، نااہل، نکما ترین شخص بھی ہوگا نا، آپ سڑک پہ دیکھ رہی ہوں گی، جا رہا ہوگا، وہ اپنے خیال میں وہ کسی سوئٹزرلینڈ کے پہاڑ پہ کہیں ہوگا وہ. ابھی یہ جو آپ ٹک ٹاکرز کا بہت مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہم لوگ بھی ہو جاتا ہے ہم سے کہ ہم کہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کے دماغ میں وہ شاہ رخ خان اور کاجول ہیں، دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں پہ ہیں وہ.
وہ خود ہیرو بن, ایوری بڈی وانٹس ٹو بی دا ہیرو. نا سوشل میڈیا, اچھا اس سے پہلے یہ ناممکن تھا تو لوگ کہتے تھے یار شاہ رخ ہی ہے ہیرو, یار وہی بن سکتا ہے ہیرو, ہم کہاں سے بنے ہیرو. سوشل میڈیا نے کیا کیا کہ مجھے آپ کو ہر کامن انسان کو ہیرو بننے کا موقع فراہم کر دیا کہ اپنی ایک آڈینس کریٹ کر لے. اب اس دور میں ویڈنگ از لائک دا مین سین آف دیٹ فلم آف دیٹ ہیرو. کہتے یار یہ ادھر مجھے پرفارمنس دینی ہے, ادھر میں واقعتاً ایک پورا ایک سیٹ اپ بنا سکتا ہوں جس میں میں ہالی ووڈ بالی ووڈ کا کردار نظر آؤں. وہی ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں, میں نے آپ شاہد ہیں کہ کچھ لوگ جن کی تنخواہ 35-40 ہزار ہے, ان کی شادیوں میں کیا ہو رہا تھا, ڈرون جوڑ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, مطلب اٹس گوئنگ کریزی. میرے خیال میں اس سارے مسئلے کے جو جڑ ہے سوشل میڈیا, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میرے حساب سے چائنا ہے. میں چائنا کیوں کہہ رہی ہوں اس کے پیچھے ہے کیونکہ یہ جو ایک ٹیئرڈ کنزیومرزم کا ہمارے پاس ایک آپشن آ گیا ہے نا, کہ وہی چیز بہت لگژریس برانڈس بھی بنا رہی ہیں اور اسی کی ایک چائنا کاپی جو ہے بہت سستے میں. وہی فائر ورکس اسی طرح کے آپ جو ہیں, فائر ورکس کے ایک آپشن لاکھوں کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں اور فائر ورکس چند ہزار میں بھی کیے جا سکتے ہیں. ایک برائڈل شاور کا جو ایک سیٹ ہے وہ لاکھوں کا بھی بن سکتا ہے اور وہ پیپر مارکیٹ سے جا کر چند ہزار روپوں میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں. بلکہ وہ لاکھوں والا بھی بائی دا وے پیپر مارکیٹ سے ہی آ کر بن رہا ہوتا ہے, ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ. تو اس نے ہمیں یہ ایک آپشن دے دیا ہے کہ خواب جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, تو پہلے جب دیکھا جاتا تو تھا کہ اچھا بھائی ان کے پاس پیسہ ہے, یہ کر سکتے ہیں. اب کیا ہو گیا ہے کہ میرے پاس وہ اگر 100 روپے کا کر رہا ہے اور 10 روپے کی بھی ایک ملتی جلتی چیز مل رہی ہے, میرے پاس 10 روپے ہیں, یا 10 روپے میرے لیے کہیں سے ارینج کرنے, مانگنے یا جو بھی کرنے ایزی ہیں, تو میں کیوں نہ کر لوں یہ 10 روپے میں. اس بات سے بالکل نظر ہٹا کے, کہ بالکل بھی اس بارے میں نہ سوچ کر کہ کیا مجھے وہ 10 روپے بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے, وہ میں 10 روپے کیوں خرچ کر رہا ہوں. تو یہ اس سے یہ ہو گیا ہے کہ کیونکہ اتنی ورائٹی چیزوں کی مل گئی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں بھی برائڈل شاور کر سکتا ہوں, میں بھی جو ہوں وہ ایک مائیوں, ایک ڈھولکی, ایک مہندی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں. ان سب اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ ریزن, جو کہ ابھی وہی بات ہوئی نا کہ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے, جس میں آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا نے ایک سائیکالوجی بنا دی ہے. میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے, اگر میں اپنے ملک کی بات کروں بالخصوص, میں نہیں بات کرتی ہوں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ چیزیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ویسٹ کو دیکھیں وہ تو اتنی سادگی سے شادی کرتے ہیں اور ان کو دیکھیں, نہیں, کوئی سادگی سے شادی کہیں نہیں ہوتی. جو جتنا جیسے کر سکتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ویئرڈ آرگیومنٹ ہے. آپ امبانیز کو دیکھیں, ہاں, اب آپ امبانیز کو دیکھیں یا آپ کسی کو بھی دیکھیں, سب لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب سے ہی اس میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, لیوش کرتے ہیں. اچھا, کویسچن بڑی اچھی ایک مزے کی بات تھی کہ امبانیز کے بارے میں یہ تھا کہ امبانیز نے اپنی پتہ نہیں کچھ سرٹن % آف پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا تھا. تو اتنا % اگر ہم خرچ کریں تو ہماری بات نہیں بنتی. تو ہم اپنی چادر سے, وہ جس خالد نام کا آج کل ایک بہت وہ چل رہا ہے نا کوٹ کے 200 گنا زیادہ پیر باہر نکالتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, انہوں نے کچھ کہا ہے. تو ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ باہر جا کر اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا سائیکالوجی, پاکستان کی حالات کی نیچے جانے اور ان تمام لیوش رسومات اور باتوں اور خرچوں کے اوپر جانے, جس میں شادی ایک چیز ہے, شادی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں, جس کے اوپر جانے کی مجھے جو بہت بنیادی وجہ وہ یہ لگتی ہے کہ جب قوم نیچے جا رہی ہے نا, تو وہ انٹلیکچولی بھی نیچے جا رہی ہے, وہ ایموشنلی بھی نیچے جا رہی ہے, وہ فزیکلی بھی نیچے جا رہی ہے. اس کو جو ہے ایک دلہا یا ایک دلہن کو اگر ہم ان کیس لے لیتے ہیں, یا ایک ماں باپ, ایک فیملی کو ان اس میں لے لیں, تو ان کے پاس کچھ بھی ایسا جو کہ قابل ستائش ہو یا ایسا ہو جو کہ کوئی مارک چھوڑے یا کوئی نام بنائے, وہ بہت کم ہوتی جا رہے ہیں وہ مواقع. ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے, اب ایک لڑکے کو ہم لے لیتے ہیں, اس کے پاس مطلب واہوائی حاصل کرنے کے یا سوشلی ایکسیپٹیبل ہونے کے یا کوئی بھی خاطر خواہ کام کرنے کے یا پھر اپنی ذات میں خود کنٹینٹ ہونے کے, اس کے پاس مواقع بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ اس میں دونوں چیزیں, اس میں انٹرنل ایکسٹرنل دونوں فیکٹرس ہیں کہ ان کے پاس نہ ایکسٹرنلی ایسے مواقع مل رہے ہیں, ظاہر ملک نیچے جا رہے ہیں, کوئی موقع نہیں ہے, مواقع نہیں, لوگ باہر بھاگ رہے ہیں, تھنگس لائک دیٹ.
اور انٹرنلی بھی اس نے جو ہے اپنی اسپریچول نیڈس کو، اپنی جو اس کی سوشل ڈیوٹیز ہیں اس کو اس نے بالکل ترک کر دیا، اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس ایک خلا ہے ہماری پرسنالٹی کے اندر، ہمارے ذہنوں میں ایک خلا، ہماری جو دل ہے، ہمارا جو نفس ہے، اس کے اندر ایک خلا بن رہا ہے. اس خلا کو اسے کسی چیز سے پر کرنا ہے. تو چاہے وہ اس کو شادی ایک بہت اچھا آپشن نظر آتا ہے کہ اس میں میں شائن کروں گا، میں بڑا سا ہال بھی لوں گا، میں بھلے ہی قرضہ لوں، میں بھلے ہی جو ہے اپنی جتنی میری سیونگس تھیں ان کو استعمال کر لوں، قرضہ لے لوں بینک سے، بڑا سا ایک ہال لوں گا اور میں بہترین شیروانی پہنوں گا، اور دا بیسٹ آف آل وہ جو کلا ہے وہ پہنوں گا، جو کہ شروع میں ہم نے ہمیشہ یہی سنا تھا امی سے اور نانا نانی لوگوں سے کہ دلہا کا سر کورڈ ہونا چاہیے. بیسیکلی وہ ایک اس کے پیچھے اسلام میں ایک وہ لے کر آتے تھے کہ ایک خاص دن ہے تو آپ اس دن جو ہے کورڈ، امامہ سے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اچھی لباس کی ایک پارٹ یہ ہے کہ آپ کا سر بھی کورڈ ہونا چاہیے فار مین اینڈ ویمن بوتھ. تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ اچھا لباس ہی کہ آپ کا ہیڈ کورڈ ہونا چاہیے. تو وہ ہیڈ کور تو ایسے تو ہوتا نہیں ہے، وہ ہیڈ کور کرنا بھی اسی دن یاد آ رہا ہے، وہ بھی ایک بہت ہی ایک کامیکل اور ایک بڑے سائز کے کلے سے. اور تو آپ ایسی بہت ان نیچرل سی اور ایون ان کلچرل سی بھی چیزیں جو مطلب کہ جو نارملی آپ نہیں پہنتے، مطلب آپ نارملی ایک امامہ نہیں باندھتے ہیں، اور آپ اس دن ہی جو ہے وہ ایک بہت ہی اتنا بڑا سارا کلا جو ہے وہ سر پر رکھ لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں میرے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیکیٹ اسی چیز کے اندر کر رہے ہیں کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی میں ایک خلا ہے جسے آپ کسی سبسٹینشیل چیز سے پر نہیں کر رہے ہیں، اور پھر آپ جا رہے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ اچھا یہ تو نہیں ہے تو میں یہی کر لیتا ہوں یا میں یہی کر لیتی ہوں. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ میں اس سے پارٹلی ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک کیونکہ میں نے بہت ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے تزین، جو جن کی زندگی میں بہت کچھ ہے سیلیبریٹ کرنے کو اور بہت ساری اچیومنٹس ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں. میرے خیال سے امبانی being one of them, I mean they are one of the biggest, richest people in the world, still they did the most ridiculously lavish wedding in the history of the world. ان کو تو شاید اپنا پاور شو بھی کرنا ہوگا، whatever reason they used wedding as a tool. So لیکن دو چیزیں اس میں آپ کو ہیومن سائیکالوجی سمجھنی پڑے گی. سروائیول کے لیے نا اسٹیٹس بڑا ضروری ہوتا ہے. ہسٹوریکلی ہوتا کیا تھا کہ ہائر اسٹیٹس کے لوگ سروائیو زیادہ کرتے تھے. تو ویڈنگ از اے شو آف پاور ایز ویل. آپ خاندان کے 400 لوگوں کو بلاتے ہیں، 300 لوگوں کو بلاتے ہیں، اینڈ یو ٹیل دیم واٹ یو آر آل اباؤٹ. یہ ایک شو آف اسٹیٹس ہوتا ہے، اور آپ کے دماغ میں یہ وائرڈ ہے کہ دا ہائر دا اسٹیٹس دا بیٹر دا سروائیویبلٹی آف مائی آف اسپرنگس. تو یہ میرے بچے، ان کی اب شادی ہو رہی ہے، ان کی سروائیوبلٹی اور ایونچولی میری سروائیوبلٹی کے لیے معاشرے کے اندر واہواہی اتنا سمپل نہیں ہے. اٹ از بیسکلی انیٹ ہیومن نیچر کہ اسٹیٹس ڈینوٹ سروائیول. سو ایک تو یہ ہو گیا کہ بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹس سے ہمارے سروائیول چانسز بہتر ہوں گے، معاشرے میں اوپر آئیں گے، تو یہ ہمارے پاس یہ 2 گھنٹے کے لیے، اب ویسے ہم جیسے بھی رہتے ہو یار، ویسے میرے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن اس 2 گھنٹے کے لیے I can put up a show, a fox یا a pseudo status, ایک فیک ڈسپلے آف پاور اور اسٹرینتھ. اچھا بائی دا وے ہماری سوسائٹی میں یہ ویسے ہی بہت بڑا ہے. دوسرا ایک انیٹ ہیومن نیچر ہے کہ آپ ہیرو بننا چاہتے ہیں، آپ کو ڈوپامین کی تلاش ہے، آپ پلیجر سیکنگ اینیمل ہے نا. دیکھیں نا، اگر آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ آپ کا یہ جو دماغ ہے یہ لاجک پروسیسنگ مشینری نہیں ہے، یہ سٹوری پروسیسنگ مشینری ہے. تو آپ کو لوگوں کے فیصلے سمجھ میں آ جائیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا وجہ کیا ہے، تو ہمارے دماغ میں ایک سٹوری ہے، I want to be the hero. سو جیسے آپ سوشل میڈیا پہ فلٹرز کا یوز دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ میک اپ یوز کرتے ہیں، آرٹیفیشل بال لگاتے ہیں. ہم کنٹینیوسلی اپنی زندگی میں بہت ساری ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں ہوتے، لیکن ہم دنیا کو دکھانے کے لیے وہ فیک چیزیں ایکوائر کرتے ہیں، جیسے فلٹر ہے، جیسے اوور یوز آف میک اپ ہے، جیسے لوگ سرجریز کراتے رہتے ہیں اپنی مختلف قسم کی، بیکاز دے آر ناٹ ہیپی ود ہو دے آر. سو دے پٹ اپ اے شو. وہ جھوٹا ہوتا ہے، فیک ہوتا ہے، ان کو اس سے پرواہ نہیں ہے. وہ صرف اوروں کی نظر میں قبولیت چاہتے ہیں، اوروں کی نظر میں پسند آنا چاہتے ہیں. اور یہاں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ادھر وہ بات ادھر ٹائی اپ کر جاتی ہے جو آپ کہہ رہی تھی. لیکن بیسیکلی وی آر پلیجر سیکنگ اینیملس. اور وہ بات یہ اس پہ فرائڈ اور دوسرے اس کا جو
اسٹوڈنٹ تھا اس کا ایک پھڈا بھی ہوا, فرینکل تھا کہ کون تھا, جس نے فرائڈ نے بولا کہ مین از اے پلیجر سیکنگ اینیمل. تو اس کے جو بھتیجا یا پتنی اس کے بعد میں آیا جس نے اس کی ساری تھیوریز کو رد کر دیا, آئی تھنک آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم, آئی تھنک وکٹر فرینکل تھا. اس نے بولا ہاں مین از اے پلیجر سیکنگ اینیمل وین ہی کین ناٹ فائنڈ دا پرپس. تو یہاں پہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پلیجر سیکنگ ہے, اور شاید وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس پرپس نہیں ہے. اور پیسہ ہونا پرپس ہونے کو ڈینوٹ نہیں کرتا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہو زندگی میں کوئی پرپس نہیں ہو, لیکن آپ کی نیڈ سوشل ویلیڈیشن کی بھی ہے. سوال یہ ہے اب, یہ آئی تھنک جو امپورٹنٹ سوال ہے جس کو آ جانا چاہیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈوپامین ہو گیا یا مختلف. بائی دا وے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی کامنٹس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال سے ہم کیوں اپنی چادر سے بڑی پیر پھیلا کر شادیاں کرتے ہیں, آؤٹ آف دا گراؤنڈ سے باہر چھکے مارتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے تزین, اس میں غلط کیا ہے؟ فائنینشلی سمجھ میں آ گیا, اگر آپ کی اوقات نہیں ہے اور آپ نے کر دیا تو غلط ہے, اٹ ڈزنٹ میک فائنینشیل سینس. لیکن اگر پیسہ ہے, میں ہیلی کاپٹر پہ لاؤں گا بارات, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس اسٹیریو ٹائپ میں کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے, کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں, اور پرابلم وہی لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں, کیونکہ بیچارہ جو نہیں کر سکتا وہ دیکھتا ہے ان کو جو کر سکتے ہیں, وہ کہتا ہے یار پھر مجھے بھی کرنا پڑے گا. تو لیکن تو اس لیے جو کر سکتے ہیں, تو پرابلم وہ نہیں ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے اور کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو پریشر میں آتے ہیں سوسائٹی کے, کیونکہ ٹاپ پریشر بناتا ہے نا, ایلیٹ پریشر بناتی ہے. ایلیٹ کیوں نہ کرے جب وہ افورڈ کر سکتی ہے؟ آپ کی بات کا جواب میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ وتھ گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. تو اسی طرح سے وہ پاور چاہے پیسے کی صورت میں ہو, چاہے اقتدار کی صورت میں ہو, چاہے جس بھی صورت میں ہو, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے ایک معاشرے کی طرف. اگر آپ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک فعال, ایک امپورٹنٹ پارٹ سمجھتے ہیں اور آپ کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہی ہے نا کہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو نہیں کر سکتا اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی تو کر ہی نہیں سکتے ہو, تم کیوں یہ کرنے کے لیے جا رہے ہو, تم کیوں, اس کو کہنا آسان ہے کہ بھائی یہ تم کر, اس کو کہنا مشکل ہے جو یہ کر سکتا ہے. اس کو کرنے کے بعد بھی جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس بچ جاتی ہے, وہ کہتا ہے میں چیریٹی بھی تو کرتا ہوں, اتنا لوگوں کی بھی مدد کرتا ہوں, اگر میرے پاس یہ پیسہ میں اسے کروں کیوں نہ کروں میں. تو اس کا سیدھا اور آسان جواب یہی ہے کہ یو آر سیٹنگ این ایگزامپل فار دی ادرس. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کی یہ کرنے کی وجہ سے, اگر آپ آئسولیشن میں کہیں کر رہے ہوتے, جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ وہ مغلوں کی بارات آ رہی ہے, کئی دنوں تک بارات آئے جا رہی ہے ہاتھیوں پہ اور گھوڑوں پر, اور وہ اتنی لمبا اس کا پروسیشن تھا. یا ابھی بھی جیسے ہم نے لیٹلی دیکھا کہ وہ جو یو کے پرنسز اور پرنس ہوتی ہے, یا پھر وہ جارڈن ہم گئے تو جارڈن میں پورا جارڈن میں وہ اتنے بڑے بڑے بینرز لگے, تو مطلب وہ بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے, اور وہ آئسولیشن میں ہوتا تھا اور لوگوں کو پتا تھا بھائی یہ بادشاہ ہے, یہ ان ریچبل ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ یہی کرتا ہے. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو دنیا ایسے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک بہت ہی کامن سے گراؤنڈس پہ آنا شروع ہو گئی ہے, اور آپ کا یہ کرنا ایک ایسے شخص کے اوپر بھار ڈال رہا ہے جو ولنگلی یا ان ولنگلی, غریب آدمی ہمیشہ ولنگلی نہیں خرچ کر رہا ہوتا, بعض اوقات اس کو سوسائٹل پریشر, سمجھانے کا پریشر, لڑکی ہے تو لڑکے والوں کا, لڑکے ہیں تو لڑکی والوں کا, سم ٹائم اپنے بچوں کا پریشر ہے, اپنے بچوں کا پریشر, 10 چیزوں کے پریشر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ پریشر کہیں سے ڈرائیو ہو رہا ہے نا, وہ کہیں سے وہ سیکھ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے, ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے, یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس میں ہاں ڈیفینیٹلی اس کو بھی ان کو بھی ایک اسپائن بنانے کی ضرورت ہے کہ بھائی نہیں ہم نہیں کریں گے یہ جو بھی آپ کہیں ہم اسپیشلی, لیکن ہاں آف کورس اٹس انفیئر ٹو ایکسپیکٹ کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, جبکہ ان کے پاس اتنی ساری ایگزامپلس جو آ رہی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم نے 10 ڈشز رکھی تھی تم 5 رکھ سکتے ہو. تو اس لیے آپ کے پاس زیادہ ذمہ داری ہے, اسی لیے ایگزامپل سیٹ بھی انہی لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں اور پھر نہیں کرتے. اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ تمام خرچے جو ہیں, ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ, بالکل شادی کے اگلے دن ہی آپ کو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں کتنے یوز لیس ہوتے ہیں. مطلب کوئی بھی مٹیریل چیز میں ہوتا تھا, تم ایک فون خریدو, خریدنا ہے, خرید لیا, ادھر ڈبہ کھولا, اگلے دن ختم. گاڑی خرید رہی ہے, خرید لی, اگلے دن ایک دفعہ بیٹھ گئے, اس کو 4 کلومیٹر چلا لیا, ختم. That's the thing with this is how human mind operates. ڈوپامین کا پورا فنکشن ہی ہے نا, اٹس اے چیسنگ ہارمون. وہ جب چیس پہ ہوتے ہو آپ تو آپ کو مزہ دلاتا ہے, یار راشد بنگالی کی مچھلی کھاتے ہیں آج چل کے, یار ہاں یار زینڈرز کا اسٹیک کھاتے ہیں چل کے, یار عالمگیر کا لچھے والا پراٹھا کھاتے ہیں چل کے, ٹھیک ہے نا.
اب جب تک آپ پراٹھے کی دکان پہ پہنچے نہیں ہو، ٹک 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 چیس آپ کو ٹارگٹ سیٹ ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں اس کی تلاش میں، تو ڈوپامین ہٹ ہو رہا ہے. بٹ دا مومنٹ یو اچیو دیٹ ٹارگٹ، ڈوپامین وڈرال ہوتا ہے سسٹم سے زوم کر کے، ٹارگٹ اچیوڈ. اب کیا ہوگا؟ ایک چیز ہم لوگ اکثر اوور لک کر جاتے ہیں. یو لک ایٹ دا پروفٹس، یو لک ایٹ حضرت موسیٰ، ہی واز رائلٹی. فرعون نے گھر میں پالا تھا، شہزادے تھے وہ. ہی واز پارٹ آف دا ایلیٹ، رائٹ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، he was part of the elite of Makkah. His family was the elite family of Makkah. He was a very successful trader. بچپن میں جو بھی ہوا تھا، جب ان کے جو حالات سخت تھے تھوڑے، لیکن پھر جب وہ اپنی ٹریڈنگ کرنے گئے, he became very affluent. Then he married to Khadija, who was extreme, who was probably the richest woman in Makkah. So the Prophet was also, and he married Khadija رضی اللہ تعالیٰ when وہ 25 سال کے تھے. تو 25 سال کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سے 25 سال کی عمر میں ایکسٹریم ایفلوئنس اچیو کر چکے تھے. خاندان حسب و حسب نسب کے لحاظ سے بھی ایلیٹ تھے، مال اموال کے لحاظ سے بھی ایلیٹ تھے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کبھی تبدیلی آتی ہے تو وہ ایلیٹ طبقے سے ہی آتی ہے، اور جب کبھی تباہی آتی ہے وہ بھی ایلیٹ طبقے سے ہی آتی ہے. وہ ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ the fish always rots from its head. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایلیٹ بھی سمجھدار نہیں ملی، رینٹ سیکنگ ایلیٹ ملی ہے، ہمیں انسینسٹیو ایلیٹ ملی ہے جو کہ اس کو کوئی سینس نہیں ہے چیزوں کا. تو یہ میری نظر میں بہت بڑا ریزن ہے، اور آپ کو انسپریشن ہے کہ آپ دیکھیں ایک تو اکنامکلی آپ یہ انسینسٹیو ہے آپ کا یہ کام کرنا، اور دوسرا ایگزامپل سیٹ کریں یار. اس ملک کے 98% لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے. ہمیں ہمارے نبیوں سے انسپریشن لینی چاہیے کہ انہوں نے تو ایفلوئنس اور اس چیز کو شن کر کے معاشرے میں تبدیلی لائے. اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ میں، اللہ کے نبی کے پاس چوائس تھی، پہلے تو ایفلوئنٹ تھے، پھر انہوں نے اپنی سارا مال و دولت دین کی خاطر قربان کر دیا. تو بعد میں بھی جب کبھی کوئی سوال کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آئی ایم آلرائٹ لائک دیٹ، مطلب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بیکاز میں اپنی امت کے غریبوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی تمام دنیا تک کوئی شخص دین سے اور اللہ کی بندگی سے اس وجہ سے نہ ہٹے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کو وہ مالی طور پہ کمزور ہے. سو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. یہ سینسٹائزیشن ٹو دا سوسائٹی، اینڈ انفارچونیٹلی تزین یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم سب اپنے ذات کے بارے میں سوچتے تھے، میں اور آپ بھی، میں اور آپ بھی. اٹس سو ٹف. ہم کہتے ہیں تبدیلی بہت اچھی ہے جب تک میں اس سے افیکٹ نہ ہوں، یا مجھے لانی نہ پڑے. نہیں آ جائے تبدیلی، نہیں مجھے لانی نہ پڑے. ہاں مجھے لانی نہ پڑے تو بہت آگے کی بات کری ہے. میں مطلب میں وہی جو کرتا ہوں، میں جیسے زندگی گزار رہا ہوں ویسے گزارتا رہا ہوں، ملک بدل جائے. جیسے مجھ سے جب ریسنٹ ابھی جو کچھ بھی ہوا اس سے مجھے یہ مشورہ دیا گیا یار اپنے بیوی بچوں کا سوچو، کیا کہ تم فضول مصیبت سر لے رہے ہو. میں نے کہا یار پرابلم یہی ہے نا، ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے بیوی اپنے بچے اور اپنے آپ کا سوچ رہا ہے، اور گالی پاکستان کو دے رہا ہے، گالی نظام کو دے رہا ہے. بھائی کیسے ٹھیک ہوگا پاکستان؟ اگر صحابہ بھی اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچا کرتے تو پھر دین کہاں پہنچتا. یہ تو بلی کتا شیر سانپ بھی سوچتا ہے اپنے بچوں بیوی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں شاید نہیں، کچھ جانور بیوی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. اس میں آپ کوئی، یہ بہت اینیمل انسٹنکٹ ہے آپ کا اگر آپ اپنے بچوں کے بارے میں کنسرن ہے. یہ کوئی ہیومن لیول کا انسٹنکٹ نہیں ہے، یہ بہت اینیمل انسٹنکٹ ہے. تو یو گاٹ ٹو تھنک اباؤٹ دا سوسائٹی. یہ موم کاسٹ اور رفتار کا یہ بھی تو مقصد ہے نا، فار گاڈ سیک تھنک اباؤٹ دا سوسائٹی. نہیں کافی اچھا آپ نے اس کو پورا ایکسپلین کر دیا. شکریہ آپ کا. اسٹیریوٹائپس کو ہم نے کافی کر لیا. دیکھو یہ بھی اسٹیریوٹائپ ہے کہ بیوی ہمیشہ شوہر کے بارے میں کمپلین کرتی رہے گی. ہاں نہیں، یہ اسٹیریوٹائپ تو شوہر کیا کم کمپلین کرتے ہیں. ہاں چلو شوہر بھی تمام کول شوہروں کی کپلز ایک دوسرے کی کمپلین کرتے رہتے ہیں. یہ مطلب ہمارے یہاں نا ایک مجھے سمجھ نہیں آتا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ جتنے جوکس اور جتنے گانے شادی کر کے پھنس گیا یار، شادی لڈو موتی چور کا، شادی نہ کرنا یارو، مطلب یہ جتنے جوکس ہیں یہ سارے جو ہیں وہ شادی کے بارے میں کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب why ایسا کیوں ہے؟ Because nobody kicks a dead dog. مطلب Because it is the single most consequential decision in your life. یہ آپ کی زندگی کا
واحد تو کیا وہ شاید کیا سب سے بڑا اپنی ایونٹ ہوتا ہے. انیبلٹی اور اپنے اس کو جو ہے کیونکہ دے دیم سیلز آر ناٹ ایبل ٹو کیری اٹ فارورڈ, یا ان کو مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ خود نہیں کر پائے, تو اپنی ان ایڈیکیسی کو وہ کرنے کے لیے, کور اپ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے جوکس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب میری سمجھ سے مطلب یہ ڈرائنگ روم جوکس جو ہوتے ہیں, چاہے بیویوں پہ ہوں یا خواتین کے ہوں, مردوں کے بارے میں یا کلیکٹیولی ہوں شادی شدہ زندگی کے بارے میں, مطلب کیوں؟ ابھی ریسنٹلی ہم میں شادی میں تھی, اس میں ایک انکل کو میں نے 2-3 دفعہ پیچھے سے آتے ہوئے کہ the poor boy does not know what he's putting himself into, ایک بار بول دیا, پھر دوبارہ سے انہوں نے پھر کسی اور کو بھی یہی بول رہے تھے. اب بظاہر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ جیسے ایک مذاق کر رہے تھے, he was just being cool, لیکن میرا میں ان کو جانتی ہی نہیں تھی, ورنہ میں ضرور ان کے پاس جا کے یہ پوچھتی کہ سر کیوں, why is the poor boy putting himself, he does not know what he's putting himself into, پلیز ایکسپلین کریں اس کو. کیا ہے یہ, مطلب کیوں ایسا ہوتا ہے, یہ کیا ہے اسٹیریوٹائپ؟ مطلب شادی تو سکون کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, دنیا میں چینج لانے کے لیے, جیسے کہ ایک ہماری ڈسکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں چینج لانا ہے تو اس کے لیے ایک پارٹنر ہے آپ کا. ہم بات کر رہے تھے گھر میں بچوں کے ساتھ, تو ایک بچے نے کہا کہ بھائی مجھے بہت بڑے بڑے کام کرنے, شادی کر کے اپنے مجھے وہ نہیں روکنا, ہو جاتی ہے. ہاں مجھے اپنے مواقع کم نہیں کرنے یا مشکلات نہیں بڑھانی ہے. تو یہ کیوں ہے ایسا پرسیپشن؟ ہم نے ہی اس بچے کو کچھ دیا ہوگا یا پتہ نہیں ہمارے معاشرے نے دیا ہوگا کہ وہ ایسا سوچ رہا ہے. کیا ایسا واقعی ایسا ہے کہ شادی آپ کو جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کی اگر بات کی جائے ان کو کیا روک دیتی ہے آگے بڑھنے سے؟ I want to keep it real. میں بالکل سچی بات کروں گا, اور یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ یا کوئی بھی اور مرد یا عورت, ہم اپنے گھر میں اپنا بیسٹ بیہیویئر رکھتے ہیں؟ I'm sorry, I'm being very straight. You can edit it out if you want to. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسٹیریوٹائپ جو ہے شادی سے شادی سے ریلیٹڈ کیوں ہے؟ کبھی اس طرح ماں باپ کے بارے میں, بچوں کے بارے میں ایسے مذاق کیوں نہیں ہوتے؟ ماں باپ اور بچے نہیں, اٹ اسٹیمس فرام, نہیں بچوں کے متعلق بھی ہے اسٹیریوٹائپ پیرنٹنگ کا ہے. سوال یہ ہے, انفارچونیٹلی اٹ از ٹرو دیٹ اے لاٹ آف اس, ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے دفتر میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بہت پولائٹ, ملنسار, خوش اخلاق انسان ہوتے ہیں, اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ بالکل عجیب واہیات رویہ ہوتا ہے ہمارا. یہ سچ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہو. تو اس بات کو فنڈامنٹلی سمجھیں کہ یہ صرف پرسیپشن اور مذاق نہیں ہو رہا, اس کے اندر کچھ حقیقت ہے. یہ there is a smoke, there is a fire somewhere, آگ لگی ہوئی ہے. آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ وہ بیہیویئر کیوں ہے. اگر آپ صرف یہ بولیں گے مذاق کیوں ہو رہا ہے, اب یہ تو پھر آپ وہی بات کر دیں گے کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں منفی خبریں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں. ارے معیشت ہے خراب, تو معیشت کے بارے میں پازیٹیو مثبت رپورٹنگ کیسے کریں ہم؟ اب سوال یہ کیوں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے یہ میں بتاتا ہوں. بتائیے. میرے پاس واحد چانس ہے پوڈ کاسٹ میں, جب اتنے سکون سے میری بات سن رہی ہے, اگر یہ بات گھر پہ ہو رہی تھی کبھی یہ پھنس گئی ہیں ابھی. نہیں دیکھیں, پھر آپ ایک اسٹیریوٹائپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ غلط بات ہے, میں اس پہ احتجاج کروں گی. یہ نہیں, سچ ہے, سچ ہے, یہ حقیقت ہے. کیپ اٹ ریئل تزین, کیپ اٹ ریئل, گاڈ از یور وٹنس. اینی وے, سو میرے خیال سے اس کی ایک بڑی بنیادی سی وجہ ہے, آپ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لاٹ آف ٹائمز انسان اپنے اندر کی کسی بھی فرسٹریشن یا کمی کو اپنے سے قریب ترین لوگوں پہ ڈمپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہوتی ہے, اس کی لائف سٹائل میں, اس کی صحت کے, اس کی رویے کے کوئی مسائل ہوں گے, تو اس کو وہ گاربیج کہیں ڈمپ کرنا ہوتا ہے. وہ اس کی شخصیت کا گاربیج ہوتا ہے, اور وہ خود کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو رہا ہوتا جہاں وہ گاربیج پازیٹیولی ڈمپ کر دے. تو وہ کچرا اٹھانے کا کوئی نظام نہیں ہوتا, تو وہ گھر کے باہر کچرا پھینک دیتا ہے, یا وہ سڑک پہ کچرا پھیلا دیتا ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے سب سے قریب جو لوگ ہوتے ہیں اس پہ کچرا پھینکنا سب سے آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ کہاں جائیں گے, بیوی کہاں جائے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان کا سب سے فیوریٹ کام ہے یہ. کیا کام؟
میاں بیوی میں دوری پیدا کرنا. تو شیطان بڑا ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے ایک میرٹل ریلیشن شپ کے اندر. ایک مرد جو شاید باہر بہت لاجیکلی ڈسکشنز کو کیری کر سکتا ہے اور ریزن کو پروسیس کر سکتا ہے, جب اس کو وہی بات اس کی بیوی کہتی ہے تو وہ ایک illogical outburst دیتا ہے, کیونکہ اس کے پاس بیگیج ہوتا ہے. اگین our brain is not a logic processing machine, it's a story processing machine. اور اس کے دماغ میں زیادہ تر شوہروں کے دماغ میں اپنی بیویوں کے لیے اور بیویوں کے دماغ میں اپنے شوہروں کے لیے اگر اسٹوری خراب ہوگی تو پھر آپ لاجک کوئی بھی دے دیں, انجام خراب ہوگا. لیکن یہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن تو نہ ہوئی نا کہ مطلب اس کے پاس بیگیج ہے اور اس کے پاس کوئی وینٹ نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ گھر پہ وینٹ کر دے, یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہوئی نا. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہی ہے. ہاں تو یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ لوگ کرپشن کیوں کرتے ہیں, لوگ زنا کیوں کرتے ہیں, لوگ شراب کیوں پیتے ہیں, لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ سمجھ میں آگے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن یہ صحیح کیسے ہوگا؟ مطلب یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا. اگین آپ موم کاسٹ پہ کول کپلس کو جو ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہوں اور اس بات میں جیسے ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے اپنے بیزی اور عاطف کو, دے ماشاء اللہ ہیپی کپل, کتنا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, وی لو دم فار دیٹ. آپ ایسے مزید کپلس کو شوکیس کیجئے موم کاسٹ میں, چینج کیجئے اسٹیریوٹائپ کو جو جینوئنلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. جو میرا یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کا جو مقصد تھا نا, دیکھیں جو ہمارے جو نیریٹیوس ہوتے ہیں, جیسے آپ جو اگزامپل دی اسموکنگ کی خواتین کی, یا جو بھی جو نیریٹیوس ہوتے ہیں وہ کچھ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ پرابلم اسٹیٹمنٹس ہوں یا وہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹس ہوں, ان سے نکلتے ہیں وہ نیریٹیوس, ان کے ذریعے بنائے جاتے ہیں. تو جب تک ہم کسی ایک چیز کو مقدس, جیسے کیا ہم اسی طرح سے کسی نکاح کا رشتہ مقدس ہے, اسی طرح سے کوئی اور دینی مجھے اگزامپل دیں جو کہ مقدس ہے. عقیقہ, نماز پڑھنا مقدس ہے, جیسے میں ایونٹ کی بات کر رہا تھا. ٹھیک, نماز پڑھنا ایک مقدس عمل ہے, ایک اسپریچول عمل ہے, ایک عبادت کا عمل ہے. نکاح بھی ایک عبادت ہے. کیا ہم نماز کے بارے میں اسی طرح سے جوک کر سکتے ہیں؟ اور اگر کریں تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ ارسپیکٹیو کہ آپ کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں, آپ کا جانماز کتنا اچھا ہے, کتنا برا ہے, یا آپ 5 وقت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں, یا آپ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, کچھ بھی, کیا ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے؟ کیا ایسے اسٹیٹمنٹس کا ٹیبل پر ہونا ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا نکاح, شادی شدہ زندگی, ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن, اس کے لیے دیے جانے والے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ رسپانسبل نہیں ہونے چاہیے؟ ان کے گرد مذاق میں ان کا مذاق اڑانا, ان کا تمسخر بنانا, ان کو نقصان کا باعث بنانا, آگے نہ بڑھ پانے کے لیے ایک ہنڈرنس قرار دینا, اس طرح کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں, کیا وہ ان سب چیزوں کی بے ادبی نہیں ہے؟ لیکن آپ ایک بات کو سمجھیں, اس میں 2 مسائل ہیں آپ کے لیے. اگر کوئی ایک کپل خوش بھی ہوتا ہے نا, تو اس کے ارد گرد 999 کپلز ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں نا, اس کو جج کرتے ہیں اور وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں, اور ان کو نہ وہ عورت پسند آتی ہے اور مردوں کو وہ مرد بھی پسند نہیں آتا. زن مرید ہو گیا, جورو کا غلام ہو گیا. عورتیں کہتی ہیں اے شوہر کو کیسا ریموٹ کنٹرول پہ قابو پہ کیا ہوا ہے. ہوتا ہے کیونکہ اگین وہ ایک خبر ہوتے ہیں, وہ ایک اناملی ہوتے ہیں سسٹم سے, وہ ہٹ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سسٹم میں ایکسیپٹڈ نارم یہ ہے لات, جوتا, گالی, گھوسا, مکہ اور ساتھ رہو. یہ ہے. بائی دا وے ایک اور اسٹیریوٹائپ یہ ہے کہ ساتھ رہنا ہے, چاہے زندگی ایک دوسرے کے لیے عذاب کر رہے ہوں لیکن ساتھ رہنا ہے. یہ بھی ایک اسٹیریوٹائپ ہے بائی دا وے, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. سو میرے خیال سے مذاق روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ریلیشن شپ اچھے بنا لیے جائیں. آپ ریلیشن شپ اچھے بنائیں گے, زیادہ سے زیادہ کپلز خوش ہوں گے تو یہ نیریٹو تبھی بدلے گا, ورنہ مثبت رپورٹنگ کر کے یہ نہیں بدلے گا. میں مثبت رپورٹنگ کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ایسے اسٹیٹمنٹس کریٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں کہ یہ شادی از اے پرابلمٹک تھنگ, شادی کے بعد جو ہے زندگی مسئلے میں پڑ جاتی ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں, آپ یہ تو نہیں پروفیس کر سکتے نا, کیونکہ دیکھیں ایک اور پارٹ ہے جو میں بھول گیا, آئی ایم سوری. اس میں پیٹریارکی کا بھی عمل دخل ہے کہ مردوں نے عمومی طور پہ عورتوں کو اپنے سے کمتر سمجھا ہے, تو وہ اس کو ذلیل کرنے میں یا اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے میں یا وہ اس کو کوئی ادنا ذہانت کی مخلوق سمجھنے میں کوئی مطلب ان کے لیے
کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ابے یار زندگی مجھ سے یار چک چک کرتی رہتی ہے, یار عورتیں تو ہوتی ایسی ہیں, یار عورتیں تو وہ ہیں. ہمارے پاس اللہ کے نبی سے بہتر کوئی ایگزامپل نہیں ہے. He was powerful, he was wealthy, and he treated his wives like queens. میرا مقصد اور ہمارا مقصد مومکاسٹ کے ذریعے یہ ہے کہ جو سوسائٹی کو, اگر اس ملک کو, اپنی ہم قوم کو اگر امپاور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارا جو سب سے چھوٹا, کسی بھی سوسائٹی کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے وہ اس کی فیملی ہوتی ہے, ایک فیملی ہوتی ہے, اور اس فیملی کے اندر ایک عورت ہوتی ہے جو کہ اس کا بہت بڑا حصہ ہوتی ہے, اس کو امپاور کرنا ہے تاکہ جو یہ فیملی سسٹم ہے, جو یہ میاں بیوی کا جو سسٹم جو بڑھتا ہے اور وہ پھر ان کے بچے, ان کی فیملیز, اور اس طرح سے سوسائٹی اور رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر پورا یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے, تو اسی سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے. کیونکہ جیسے پہلی بات ہوئی, یا تو اوپر سے نیچے آپ چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں یا نیچے سے اوپر کرتے ہیں, دونوں طرح سے آپ کو کرنا ہوتا ہے. تو نیچے سے اوپر جاتے ہوئے ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں تمام لوگوں کی توجہ اس بات پر لانا چاہتی ہوں کہ یو کین ناٹ ٹریٹ دس ریلیشن شپ سو کیجولی. آپ اس کی اہمیت, اس کے تقدس کو پہچاننے کی آپ کو ضرورت ہے. چاہے ابھی ہماری کانسینٹ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے, نکاح نامے سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے, یا کوئی بھی بات ہو رہی ہے, ان تمام چیزوں میں دیکھیں, نکاح کے خطبے میں بھی جو قرآن کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں ان 3 ہیں, کتنی آیتیں, اللہ سے ڈرو, ہاں, اس میں کیا ہوتا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات کی جاتی ہے. اللہ سے ڈرو اس معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت لطیف رشتہ ہے نا, نکاح جو ہے یہ بہت لطیف رشتہ ہے. لطیف بھی ہے اور میثاقاً غلیظہ بھی ہے. بالکل ہیوی کانٹریکٹ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں دس از اے ہیوی, بھاری معاہدہ ہے. اور یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ, یوں سیدھا سیدھا نہیں ہے. یہ آپ نے ہے بھاری, ہاں, آپ نے یہ قبول کر لیا تو آپ نے جو ہے وہ, آپ کو اب میری ذمہ داری اٹھانی ہے, اور ہم جو ہے آپ جو ہے اس میں کوئی ہمارا کوئی فزیکل ریلیشن شپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا, یا ہماری کوئی اور بات نہیں ہوگی. اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ ایک بہت لطیف رشتہ ہوتا ہے. اس میں آپ ہر چیز کو کوانٹیٹیولی نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا جو ہے یہ, اس کی یہ رولنگس ہیں اور اس کی اتنی یہ ہے, اتنا ہے. کیا پھر اس کا کیا ہوگا؟ اگر جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ, جو خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کی تو پھر کوئی لمٹ نہیں سیٹ ہوئی نا. تو کیا مہر کی کوئی لمٹ سیٹ ہے؟ کیا بیوی پہ خرچ کرنے کی کوئی لمٹ سیٹ ہے؟ ایک ہی پیرامیٹر ہے کہ جو خود کرو وہ خود جتنا جیسا لائف اسٹائل کرو اس کے جیسا, اپنے جیسا اس کو ٹریٹ کرو, بلکہ خیر کے ساتھ ٹریٹ کرو. وہ تمہارا لباس ہے, تم اس کا لباس ہو. تو یہ بہت لطیف مسائل ہیں. اس کو ہم نے سیڈلی, انفارچونیٹلی, بیکاز آف پیٹریارکی کہہ لیں, یا بیکاز آف کلونیلزم کہہ لیں, یا جو بھی اس کے پیچھے ریزنس ہیں جو کہ شیطان کے ڈفرینٹ ٹولس ہیں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں. ہم وہ والی بات نا کہ شیطان, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ شیطان یہ احساس دلا دیتا ہے کہ میں ایگزسٹ نہیں کرتا. The greatest deception of the devil is he makes you believe I do not exist. میں نہیں ہوں یہاں پر, میاں بیوی کی لڑائی میں وہ نہیں ہے. یہاں پر آ گئی کہ عورت کمزور ہے اور عورت یہ نہیں کر سکتی اور وہ نہیں کر سکتی, اس کو میری بات ماننی چاہیے. ہم نے اطاعت یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت, ایک دوسرے کے خیال, ایک دوسرے کے ساتھ لائلٹی کو جو ہے ہم نے اوبیڈینس کا ورڈ یوز کر کے ایک آقا غلام کی ڈائنامک بنا کر ہم اس کو, مطلب ہم اس کے اندر سے لطافت, خوبصورتی, محبت, نفاست, اس کو ہم نے ٹوٹلی ہٹا دیا ہے. اور جب ان تمام چیزیں جب ہم ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایک کھوکھلی سی ایک چیز بن گئی ہے جو بس ایک ضرورت ہے, کرنی ہے. مطلب حلال وے آؤٹ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, مطلب اس کو بس آپ نے ایک. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. میں کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ میں کسی پراپرٹی کا سودا کر رہا تھا کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ نا, تو وہ کانٹریکٹ لکھوا رہا تھا, وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے. اب اس ایگریمنٹ میں پڑھ رہا تھا بڑے غور خور سے اس کو, تو میں نے اس کو ساری باتیں ایگریمنٹ کا یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو ساری سے لکھوا لی. اور پھر میں اس ایگریمنٹ کو بہت سنبھال کے گھر میں بھی ہر جگہ رکھ رہا تھا. تو ڈیورنگ اللہ کا شکر ہے بالکل آرام سے سب کچھ ہو گیا. اور وہ ایگریمنٹ پتہ نہیں کبھی نکلا بھی نہیں, کیا ہوا, بس سب کچھ ہو گیا, پیمنٹ ہو گئی, ان کو مکان دے گیا. تو مجھے بڑی زبردست بولی اس نے, بابر نام تھا آئی تھنک اس کا. اس نے مجھے بولا فرحان بھائی ایگریمنٹ کانٹریکٹ تو بنتا ہی لڑائی کے لیے. اتنی زبردست بات اس نے مجھے بولی, کہنے لگا کانٹریکٹ تو بنتا ہی کانفلکٹ اور لڑائی کے موقع پر نکالے جانے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی شادی کے تعلق میں ہر وقت کانٹریکچوئل ایگریمنٹس کو باہر رکھ رہے ہیں تو یہ کوئی بہت ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے آپ کا. آپ پہ یہ فرض ہے, نہیں مجھ پہ یہ فرض ہے, آپ یہ کریں, دیکھیں لکھا ہوا ہے.
اس کا مطلب ہے باس گل بد گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت ہیپی ریلیشن شپ نہیں ہے, اور بہت اس کی کوالٹی آف ریلیشن شپ از ویری لو, اور تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا بہتر. یہ بات ہے سمپل سی. سو آئی وڈ سے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اس کے لیے اس کو چینج کرنے کے لیے اگین دا میجر اس کی ذمہ داری یقیناً, کیونکہ اللہ نے بھی مرد پہ ڈالی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا بھی ہوں, لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ اسلام نے ایک مسلمان مرد کو ہاتھ پیر باندھ کے پھینک دیا ہے اپنے خاندان کی خواتین کے سامنے. لوگ اس کو شاید سمجھتے ہیں کہ ہم قوام ہیں تو ہم اوپر ہیں نیچے ہیں. میرے خیال سے ہی از اے سرونٹ آف دا ویمن آف ہز فیملی. ہی از سپوز ٹو پرووائڈ کون کرتا ہے, اور اس کے پاس اس کو دینا ہی دینا ہے, اس کو کرنا ہی کرنا ہے, اور اس کو لینے کے لیے اس کے پاس بہت کم ہوتا ہے. یعنی کہ کچھ بہت ہی, ابھی اکثر لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ گھر عورت کی ذمہ داری ہے. اسٹیریوٹائپ, گھر بھی مرد کی ذمہ داری ہے, بچے بھی مرد کی, گھر کو جوڑنا جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے, برداشت کرنا, اور بچے بھی مرد کے ہی ہوتے ہیں, اس کی ذمہ داری ہوتے ہیں ویسے. اس کی مطلب بچے مرد کے ہوتے ہیں بھائی. اچھا, اس میں ایک بڑا وہ آتا ہے کہ جب دین یہ میں تو بات بچے کی مرد کے جاتی ہے, ہوتے جب ہیں یہ یار. بات کی جاتی ہے تو اس کے مجھے بڑے مزے مزے کے کمنٹس آتے ہیں. مزے کا تو میں ان کو ظاہر ڈائلیوٹ کر کے بول رہی ہوں. تو عورتیں کیا کریں گی, ان کو کچھ نہیں کرنا ہے, وہ کیا پرنسز ہیں اور وہ یہ ہیں اور وہ ہیں, یہ والی سارے سوال آ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس اس پہ ایک اسی پہ نا ایک اور کمنٹ آیا تھا ہمارا, ابھی ہم نے پوچھا تھا مامکا سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ایک کمنٹ آیا, اس میں انہوں نے پوچھا کہ سوشل ایکٹیویزم اور سوسائٹی کے لیے بیسیکلی کام کرنے کی ذمہ داری کیا جینڈر بیسڈ ہے, یا اس میں جو ہے وہ خواتین کا بھی ایک رول ہوتا ہے. تو میرا بھائی میں یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیونکہ اس سے بڑے کام کو آپ نے اس سے روک دیا ہے, تو آپ نے کہہ دی کہ بھئی اس نے یہ چولہا چوکا گھر کے اندر اور بچوں کو کھلانا پلانا اور بچوں کی تربیت کرنا اور یہ سب چیزیں جو ہے سوللی اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی, جو کہ ڈیفینیٹلی اس کے بچے ہیں, اس کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اور کھانا چولہا چوکھا یہ ساری چیزیں, جب انسان زندہ رہتا ہے اس کی سروائیول کے لیے, اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کو یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. اور یہ جینڈر بیس نہیں ہے, لیکن وہ جو تمام کام جو قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتائے ہیں, وہ سارے جو نیکی کے کام ہیں وہ جینڈر بیسڈ نہیں ہے, وہ سب نے کرنے, تو وہ بھی تو کرنے. ڈیفینیٹلی تزین, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انٹلیکٹ کے لحاظ سے, اسپریچولیٹی کے لحاظ سے, مینٹل کیپیسٹی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں, ٹھیک ہے. اور ایون فزیکلٹی کے لحاظ سے بھی کچھ عورتیں کچھ مردوں سے زیادہ محنت کر سکتی ہیں اور زیادہ بوجھ اٹھا سکتی ہیں, تو ان کے الگ الگ کام ہیں ایز فار ایز چائلڈ ریئرنگ از کنسرنڈ, اور وہ سارا ہے بالکل ہے. لیکن اگر آپ اس کو بالکل ہی ایک ڈبے میں بند کر دیں گے نا, اس کی کوئی سینس نہیں ہے. کیونکہ اماں عائشہ کی جو اگزامپل اکثر دی جاتی ہے کہ جب عفق کا واقعہ ہوا تو حضرت بریرہ سے پوچھا گیا کہ بھائی بتائیے کچھ آپ نے دیکھا ہے, تو انہوں نے کیا ان کے بارے میں کہا کہ ہاں بس کبھی کبھی آٹا گوندتے ہوئے سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہے. اچھا, اب یہ وہی اماں عائشہ ہیں جو ہزاروں احادیث کی راوی ہیں اور ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں, وہی اماں عائشہ ہیں جو کہ آٹا گوندتے ہوئے سو جاتی ہیں. ڈومیسٹک اسکلز کی امپورٹنس یہ ہے. اور اللہ کے نبی اماں عائشہ کے ہوتے ہوئے خود گھر کے کام بھی کرتے تھے, اور وہ کوئی 1000 گز کا کوئی محل نہیں تھا اللہ کے نبی کا, ایک چھوٹا سا گھر تھا, چھوٹا سا. اس گھر میں نہ کوئی بہت زیادہ سامان تھا, نہ بہت زیادہ اپیرنٹلی کام تھا, بنیادی سے کام ہوں گے نا جی. اس کے باوجود اماں عائشہ کے پاس ایک پرسنل ہیلپ تھی جی, جو اماں عائشہ کے لیے تھی. جی. سو اگر ان کی کوئی دینی اس طرح کی لازمی ذمہ داری ہوتی گھر کے سارے کام کرنا, تو نہ تو اللہ کے نبی ان کو ہیلپ دیتے, نہ وہ خود کرتے, کہتے یہ تو عائشہ کا کام ہے. کیونکہ اس میں نا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اس بات کو ایڈریس کرنا, کیونکہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہماری کلچرلی ایک ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں. جیسے بہت انڈیا کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی, ایک چھوٹی شارٹ ویڈیو تھی, تو اس میں تھا کہ مرد آٹا لاتا ہے, عورت اس کی روٹی بناتی ہے,
مرد یہ لاتا ہے, عورت اس کی یہ کرتی ہے. تو بیسکلی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ باہر سے کر کے لاتا ہے اور وہ دس از اے ویری انڈین ساؤتھ ایشین کانسیپٹ کہ یہ اس طرح سے کہ وہ یہ لاتا ہے, یہ اس طرح بھائی اس کو مرد کو روٹی کھلانی ہے. اب وہ آپس میں محبت سے اگر یہ بات طے ہے کہ وہ بیوی اس کی روٹی بنا دے گی تو ٹھیک ہے, اور اگر روٹی نہیں بنائے گی تو وہ مرد کو روٹی لے کر آنی ہے, کو کھانا ایڈیبل فارم میں جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. اور مطلب اس کا باٹم پوائنٹ یہ ہے کہ یو میک اے ٹیم. جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کی ٹیم بنتی ہے, آپ دونوں مل کر جو ہیں پازیٹیوٹی کی طرف اپنی خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرنے والے لوگ بن رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کا ساتھی ہوتا ہے, وہ آپ کا پارٹنر ہوتا ہے. آپ وہاں پر جو ہے اگر اس بات کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے, اس کو نہیں ریئلائز کریں گے, تو آپ ہمیشہ نقصان میں ہی رہیں گے. آئی تھنک اس میں بہت زیادہ بات ہو گئی, پتہ نہیں لوگ بور بھی نہ ہو گئے ہوں, لیکن باٹم لائن کیا ہے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, اسٹیریوٹائپس سوسائٹل وزڈم جیسا بھی ہوتا ہے اس کے حساب سے پنپتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں. اب اگر سوسائٹی اسٹوپڈ ہے اور وزڈم نہیں ہے, سوسائٹل اسٹوپڈیٹی ہے, تو اسٹوپڈ قسم کے اسٹیریوٹائپس پروان چڑھتے ہیں. اس میں آپ دیکھ لینا, جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی شادی کی, جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی کتنے اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں. ایک تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر بہن ہے کنواری تو بھلی وہ تم سے چھوٹی ہو لیکن بھائی کی شادی نہیں ہوگی. ہاں مطلب 5 سال کا اگر ڈفرنس ہے بھائی بہن کا تو بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی, مطلب اس سے زیادہ ہوگا پھر بھائی بیچارہ شادی کر سکتا ہے, اور اگر بھائی نے پہلے شادی کر لی تو بہن کی شادی نہیں ہوگی. مطلب یہ الگوریدم بہت بڑی ٹیک کمپنی سمجھنے سے, اگین اس کے اندر میں اسکارسٹی مائنڈ سیٹ کہ بھائی مطلب وہ مطلب بھائی کی شادی ہو جائے گی تو پھر وہ اس کی بیوی آ جائے گی تو وہ جو ہے وہ بہن کی شادی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پائے گا, یا پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ جانے. اچھا یہ بھی تو ریسورسز جو ہیں وہ ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اگین اسٹوپڈ اسٹیریوٹائپ, جس کا رشتہ جس وقت آ رہا ہے اچھا آ رہا ہے. اب اچھا رشتہ کیا ہوتا ہے اس کی الگ اسٹیریوٹائپس ہیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے ایک اچھا رشتہ, کس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ کنسیڈر کریں ایک لڑکے کے اندر ایک لڑکی کے اندر. اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہوتی ہے, کریں گے اس پہ بات کریں گے. ایک اور اسٹیریوٹائپ کہ لڑکی والے رشتہ نہیں بھیجیں گے, لڑکے والے رشتہ بھیجیں گے. آپ اپروچ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ہو سکتا ہے لڑکے والوں کے دماغ میں بات نہ ہو. اس میں بری بات کیا ہے, بری بات کیوں ہے؟ برا بات کیوں؟ کیونکہ آپ مسلسل تزین وہی والی بات آپ میجرمنٹ کر رہے ہیں. جی میں ہلکا آ جاؤں گا, میں بھاری آ جاؤں گا, میں نہیں. اگین وہی نا کہ جو ڈائنامکس آپ نے سیٹ کیے ہیں ایک فیملی کے, کہ اس میں جو ہے وہ لڑکا اوپر ہوتا ہے اور لڑکی نیچے ہوتی ہے, تو پھر وہ اسی طرح سے بائی ڈیفالٹ لڑکے کی وجہ سے لڑکے والے اوپر ہو گئے اور لڑکی والے نیچے ہو گئے. ہاتھ مانگ رہا ہے نا, ہاں کہتا ہے لاؤ دو, مجھے دے دو اس کا ہاتھ, کیونکہ لڑکا ہاتھ مانگتا ہے. بھائی لڑکی والے بھی تو ہاتھ مانگ سکتے ہیں, ہاتھ دے دیں. نہیں ہاتھ مانگ لیا بھائی, ہم نے آپ کے لڑکے کا ہاتھ مانگ لیا ہے, ہاں تو دے دیں اس کو ہاتھ, دے دیں ہاتھ. لیکن یہ اگین, لیکن آئی تھنک یہ پھر بھی تھوڑا بہت ٹوٹ رہا ہے. یہ میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے کچھ جگہوں پہ لڑکی والوں نے. دیکھیں تزین باٹم لائن کیا ہے اس طرح کے, ایکچولی وی ہیو اوور شاٹ دا ڈسکشن آن دا ویڈنگ اینڈ دین دس. دا تھنگ از, ایک بڑی سمپل سی بات ہے, آلویز آسک کوشچنس ٹو یور سیلف, بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ a question opens the mind, an answer closes it. سوال کیجئے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اس کا کیا سینس ہے, پھر کوشش کیجئے کہ انالائز کریں, تھوڑا سا اپنے ڈبے سے باہر نکل کے سوچئے. بڑی زبردست کوٹ ہے جو مجھے بہت پسند ہے. آپ ایک دفعہ اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ یہ زندگی مشکل ہے تو پھر یہ آسان ہو جاتی ہے. The biggest problem in marriage is لوگوں کو یہ سمجھاتے نہیں ہیں کہ it will be tough. You have to make it work. یہ کوئی آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے. You have to make it work. آپ کو اس کے لیے محنت کریں. وہ ہو سکتا ہے آپ کی پوری محنت کے باوجود کبھی کبھی چیزیں بہت اچھی نہ ہو, کوئی بات نہیں. آپ اللہ کو منہ دکھائیں گے, اللہ تعالیٰ میں نے ایفرٹ کی تھی. آپ کو اس بیوی نے نہیں جنت میں اور دوزخ میں ڈالنا, یا اس شوہر نے نہیں جنت و دوزخ میں ڈالنا. ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میری دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت بھی برباد کر دے گا تو جان چھڑا لیجیے اس سے, لیکن اس کے علاوہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں ایک دوسرے کے اوپر. بی کائنڈ ٹو پیپل. وی آر ناٹ کائنڈ. مجھے جو لگتا ہے نا اکثر اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ وی آر ناٹ کائنڈ انف ود دیم. سو لیٹس بی کائنڈ ٹو ایچ ادر.
بالکل بی کائنڈ ٹو ایچ ادر. اور میں ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہوں گی پلیز بی کائنڈ ٹو اس ایز ویل. اور موم کاسٹ کو آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں ہماری اس پوڈ کاسٹ کو. اگر آپ اس قابل سمجھیں کہ یہ شیئر کی جا سکتی تو ضرور شیئر کریں. اور ہمارے ساتھ اگر آپ کوئی اور بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی ایسے کامنٹس میں ہم سے آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ دیں. تھینک یو سو مچ.